ہم بھی دعائیں کرتے ہیں، ہم بھی وظیفے پڑھتے ہیں، مگر اطمینان، یقین نہیں، یقین کے ساتھ۔ بڑا مشہور واقعہ نا کہ گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ پریشان تھے، سب گاؤں والوں نے مل کر کہا چلو مل کر دعا کرتے ہیں۔ کئی مہینے گزر گئے، 1-2 سال گزر گئے، بارش کا ایک قطرہ نہیں گرا۔ سارے گاؤں والے جمع ہوئے میدان میں، ایک نوجوان چھتری لے کر آیا۔ سارے گاؤں والے مذاق اڑانے لگے کہ بھائی ایک قطرہ بارش کا گرا نہیں ہے، دریا سوکھ گئے، کنویں سوکھ گئے، جانور پیاسے، تو چھتری لے کر آیا۔ کہتا مانگنے کس سے آیا ہوں؟ دینے والے سے مانگنے آیا ہوں، بارش تو ہونی ہے، کیا واپسی بھیگتا ہوا جاؤں گا؟ کتابوں میں لکھا جب دعا ہوئی تو موسلا دھار بارش ہوئی، سارا گاؤں بھیگتا ہوا واپس گیا، نوجوان اپنی چھتری کے سائے میں گیا۔ اور فرمایا اسی نوجوان کے یقین سے بارش ہوئی۔ یقین ہی نہیں ہے تو دعائیں کر رہے ہیں، کعبے کے سامنے بھی یوں دل ہو رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کام ہوگا نہیں ہوگا۔ ارے بھائی اللہ کے گھر میں نہیں ہوگا تو کہاں سے ہوگا؟ تو بھروسہ تو کرو نا۔ ادعونی استجب لکم، اس نے فرمایا مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تو بس یہی وہ بات ہے جو ہمیں سمجھنی ہے، اور اللہ کے رسول کی بات پر یقین کرنا سیکھ جائیں۔ اچھا اب یقین میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، ہمیں بعض اوقات اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بڑا دل پہ ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ تو پھر تو ٹینشن ختم ہو جانی چاہیے نا، جب بھی خرچ کریں انجوائے کے ساتھ کریں، نہیں ہوگا کم، وعدہ ہے میرے نبی کا، جس کو نبی پاک کے وعدے پر یقین نہیں ہو سکتا اس کا کم ہو جاتا ہو۔ آپ یقین تو لاؤ نا یار، پھر آپ کی نیت بھی فطور آ گیا۔ ایسی بہت ساری باتیں جو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے وعدے فرمائے ہیں، تو آپ یقین کے ساتھ کام کرتے چلے جائیں، پھر اس کا نتیجہ آپ دیکھتے چلے جائیں، قبول ہونے لگ جائیں گی، وظیفے کام کرنے لگ جائیں گے جب آپ یقین ساتھ ہو۔ ایک اور موقع پر اعلیٰ حضرت کو ایک ایسی پرابلم ہوئی کہ منہ سے خون آنے لگا اور منہ بھی بند ہو گیا۔ اس زمانے میں آپ کے علاقے میں طاعون آ گیا تھا۔ طاعون بڑی عجیب بیماری ہے، اس میں گٹھلیاں ہو جاتی ہیں، انسان بعضوں کا دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر آیا اور ڈاکٹر نے جب گٹھلیاں دیکھی، منہ بند ہو گیا، خون نکل رہا ہے، تو کہا کہ ان کو طاعون ہو گیا ہے۔ اور طاعون بڑا ڈینجرس، آج کے زمانے کا کینسر سمجھ لو آپ۔ اعلیٰ حضرت سر کے اشارے سے بات کرتے رہے کیونکہ اس وقت بول نہیں پا رہے تھے، مگر اشارہ یہی تھا کہ مجھے وہ نہیں ہوا، اور تھوڑے دنوں میں ٹھیک ہو گئے۔ کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا نا مجھے طاعون نہیں ہوا۔ کہا آپ اتنا یقین سے کیسے کہتے؟ ڈاکٹر کہہ رہا ہو گیا، سمٹمز بتا رہے تھے۔ کہا میں نے نبی پاک کی حدیث پڑھی ہے، جو کسی بیماری میں مبتلا شخص کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ میں نے ایک طاعون کے مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی تھی، میرا یقین تھا مجھے یہ بیماری کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ کیسا یقین تھا؟ تو یہ بات سمجھنے میں نے کیا کہا، میں اعلیٰ حضرت کی وہ عادتیں بیان کروں گا کہ جو میں اور آپ امپلیمنٹ بھی تو کریں نا۔ ایک بار آپ سے سجدہ تعظیمی کے بارے میں سوال ہوا۔ سجدہ تعظیمی کس کو کہتے ہیں؟ پہلے کی شریعت میں سجدہ تعظیمی حلال تھا۔ 2 قسم کے سجدے ہوتے ہیں، ایک سجدہ عبادت کے لیے ہوتا ہے، وہ تو ہمیشہ سے حرام رہا، اللہ کے سوا کوئی کسی کو کرے گا تو کفر ہو جائے گا، مگر تعظیم کی نیت سے پہلے کی شریعتوں میں لوگ بادشاہوں کو سجدہ کرتے تھے، اپنے ماں باپ کو تعظیم کے لیے سجدہ کرتے تھے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو آپ نے سجدہ تعظیمی کو حرام فرما دیا۔ اور وہ مشہور حدیث آپ سب نے سنی ہوگی، شوہروں نے تو زیادہ سنی ہوتی ہے، کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ اگر کوئی کسی کو سجدہ کرے تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ اپنی بیوی کو سناتے بھی رہتے لوگ، تو یہ حدیث یاد ہوگی۔ تو بہرحال لیکن شوہر کو بھی بیوی سجدہ نہیں کر سکتی، ہاں یہ یاد رکھیے گا۔ تو اب سجدہ تعظیمی کے بارے میں اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ سجدہ تعظیمی جائز ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت نے قرآنی آیات اور 40 احادیث کی روشنی میں ثابت کیا کہ غیر خدا کی تعظیم کے لیے سجدہ کرنا پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں سوال ہوا، لوگ کہتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دافع البلا یعنی مصیبت دور کرنے والا کہنا شرک ہے۔ چلو یہ بہت سارے مسائل کا بھی حل ہو جائے گا، مشکل کشا، دافع البلا، یہ کہنا شرک ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کے جواب میں 300 حدیثوں کے ذریعے ثابت کیا کہ اللہ پاک کی عطا سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دافع رنج و بلا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی خدمت پہ سوال ہوا، بعض لوگ کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر تمام نبیوں سے افضل ہیں تو قرآن و حدیث سے دلیل لاؤ۔ اعلیٰ حضرت نے ایسا ایمان افروز جواب لکھا کہ 100 حدیثوں سے ثابت کیا کہ اللہ پاک کے فضل سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ فرشتوں کی پیدائش کیسے ہوئی اس پر کلام کرتے ہوئے 24 احادیث ذکر کی۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روز قیامت شفاعت فرمائیں گے، اس موضوع پر اعلیٰ حضرت نے 40 احادیث
احادیث ذکر کی، داڑھی کی ضرورت اور اہمیت پر 56 احادیث ذکر کی، والدین کے حقوق کے متعلق جب سوال ہوا 91 حدیثوں کے ذریعے جواب دیا۔ سبحان اللہ، ختم نبوت کے بارے میں پیارے آقا اللہ کے آخری نبی ہیں، اعلیٰ حضرت نے 120 حدیثوں کے ذریعے سوال کا جواب عطا فرمایا۔ یعنی اس قدر نالج، اس قدر حدیثیں اعلیٰ حضرت کے سامنے رہا کرتی، سبحان اللہ۔ اچھا، صرف حدیث پڑھتے پڑھاتے نہیں تھے، ہمارا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، قرآن میں سے بہت ساروں کو پڑھنا آتا ہے، حدیثیں ہم میں سے بہت ساروں نے پڑھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، عمل کتنا ہے؟ ہائے ہائے، نبی پاک کے فرمان پر عمل کیسا تھا؟ خود فرماتے کہ ایک بار طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی، بخار سے ابھی اٹھا ہی تھا، مکے کے دن تھے، میں حرم پاک میں موجود تھا اور بارش شروع ہوئی۔ اب جب بارش شروع ہونے والی تھی، بادل آ گئے تھے، تو کہتے ہیں میں جلدی جلدی کعبے کے سامنے پہنچا۔ جیسے ہی میں کعبے کے سامنے پہنچا، بارش ہونے لگ گئی۔ مجھے نبی پاک کی وہ حدیث یاد آ گئی کہ جو بارش میں طواف کرے وہ رحمت الہی میں تیرتا ہے۔ کہ ابھی حالانکہ طبیعت ٹھیک ہی ہوئی تھی، بخار سے باہر آئے تھے، کہتے میں نے طواف شروع کر دیا، فل بھیگ گئے، گھر واپس آئے تو پھر طبیعت جو ہے وہ ناساز ہونے لگی۔ تو آپ کے کسی ساتھی نے کہا کہ حضور ایک حدیث پر عمل کرنے کے لیے آپ نے اپنی طبیعت کا خیال نہ کیا، حالانکہ یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، حدیث یعنی نبی پاک کا فرمان ضعیف نہیں ہوتا، یہ ایک اصطلاح ہے شریعت کی کہ راوی جو ہوتے ہیں اس راوی کے بارے میں اس کی روایت کرنے میں کچھ شرائط کی کمی ہوتی ہے، اس لیے اس کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ کہا حضور ایک ضعیف حدیث پر عمل کرنے کے لیے اپنی طبیعت کا آپ نے خیال نہیں رکھا۔ اعلیٰ حضرت نے جواب کیا دیا؟ حدیث پر اطمینان، اللہ کے نبی کے فرمان پر بھروسہ کیسا تھا؟ فرماتے حدیث ضعیف ہے مگر امید بڑی قوی ہے، امید بڑی پختہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے نا، اللہ وہ اجر مجھے دے گا کہ جو بارش میں طواف کرتا ہے وہ رحمت الہی میں نہاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو نبی پاک کے فرمان پر یقین کیسا تھا؟ پتہ ہے ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہم وظیفہ کرتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا، تعویذ لیتے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہوتا، دعا کرتے ہیں، پرابلم سالو نہیں ہوتی۔ سب سے بڑا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہم نہ وظیفے پر اطمینان ہوتا ہے، ہمیں نہ تعویذ پر یقین ہوتا ہے، نہ دعا پر بھروسہ ہوتا ہے۔ چلو یار کر لیتا ہوں، پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں، اور نہیں ہوگی پہلے سے ہی سمجھ لو۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے، دعا کے آداب میں لکھا ہے کہ جو بندہ دعا کرتے وقت یہ یقین نہ کرے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اللہ دینے والا ہے، دے گا، اس کی دعا قبول نہیں ہونی۔ ہماری کسی دعا میں بھی یقین نہیں ہوتا ہے، روٹین والی دعا، روٹین والا وظیفہ، روٹین والا عمل، کچھ بھی نہیں ہونا۔ اعلیٰ حضرت کا یقین دیکھو، حج پہ جا رہے ہیں، والدہ ساتھ ہیں، سمندر کا سفینہ ہے، طوفان آ گیا، ایسا طوفان آیا، اتنا خطرناک طوفان آیا کہ سارے قافلے والوں نے کفن پہن لیے کہ اب گئے۔ والدہ بھی بڑی عمر میں تھی، گھبرا گئی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ماں جی آپ نہ ٹینشن لیں، کچھ بھی نہیں ہونا، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمارا جہاز نہیں ڈوبے گا۔ والدہ پھر تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہونے لگی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہمارا طوفان کچھ بھی نہیں بگاڑے گا، ہم خیر سے پہنچیں گے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو طوفان ختم ہو گیا، سب نے کفن اتار دیے، نارمل ہو گئے۔ والدہ نے کہا احمد رضا، کیونکہ والدہ اعلیٰ حضرت کو جانتی تھی یہ سچ کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے، اتنی بڑی بات قسم اٹھا لی۔ کہا احمد رضا یہ تو بتاؤ تم نے اللہ کی قسم کیسے کھا لی؟ تمہیں اتنا یقین کیسے تھا کہ طوفان کچھ نہیں بگاڑے گا؟ کہتے ہیں ماں جی میں نے نبی پاک کی حدیث پڑھی ہے، آقا نے فرمایا ہے جو کسی کشتی میں سوار ہو، پانی کے جہاز میں سوار ہو اور پڑھ لے بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اس کا سفینہ نہیں ڈوبے گا۔ ماں جی میں نے نبی کی حدیث پر وہ دعا پڑھ لی تھی، ہمارے سفینے کو کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ اعلیٰ حضرت کے کہنے والے کہتے ہیں یہ شعر جو ہے نا اعلیٰ حضرت کا، یہ اسی سفینے میں لکھا تھا جب طوفان آیا تھا۔ وہ کیا شعر تھا؟ آنے دو یاد بو دو اب تو تمہاری جانب کشتی، تم ہی پہ چھوڑی میرے آقا کشتی، تم ہی پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے۔ تو یہ یقین اعلیٰ حضرت کا عشق رسول کیسا ہے کہ سچی بات یہ ہے کچھ شخصیات کا تعارف ہوتا ہے کہ جناب یہ حساب میں بڑا مضبوط ہے، یہ جناب کیلکولیشن میں بڑا مضبوط ہے، اس کی پلاننگ بڑی اچھی ہے، یہ خوبصورت بہت ہے، اس کا ذہن بہت اچھا ہے، یہ بولتا بہت اچھا ہے۔ مگر اعلیٰ حضرت کا تعارف کیا ہے؟ عشق و محبت، عشق و محبت۔ اعلیٰ حضرت یعنی نبی پاک کا عشق ان کے اندر ایسا تھا کہ جناب آج بھی اعلیٰ حضرت کو پڑھیں، سچی بات تو یہ ہے کہ اعلیٰ
حضرت مجھے اور آپ کو سکھاتے ہیں کہ سرکار دو عالم سے پیار کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. باتیں تو بہت ساری ہیں, اشعار تو بہت سارے ہیں, اگر اعلیٰ حضرت کے عشق کو جانچنا ہے تو آپ کی شاعری کو پڑھیں. آپ بتاتے ہیں کہ نبی پاک سے محبت کیسے کرنی ہے. اچھا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کیسا تھا؟ جب کوئی فنا فی الرسول کے مرتبے پر ہوتا ہے نا تو اس کو ہر جگہ اپنا محبوب ہی یاد آتا ہے. اب مثال کے طور پہ ہم کسی باغ میں جائیں, آج کل جاتے ہیں گرمیوں میں لوگ اچھے علاقوں میں, سبز علاقوں میں, بڑا اچھا لگتا ہے, پھول بھی ہیں, باغ بھی ہیں, ہم کہتے ہیں جناب بڑا مزہ آ رہا ہے, پھولوں کی خوشبوئیں اچھی ہیں جناب, بڑا گرینری ہے, طبیعت فریش ہو گئی. مگر اعلیٰ حضرت نے ہو سکتا ہے کسی باغ کی سیر کی تو قلم اٹھا کر کیا لکھتے ہیں, انہی کی بو مایہ سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی رنگت گلاب میں ہے. میں اور آپ گلاب سونگیں تو کہتے بڑی خوشبو ہے, میرے رضا کہتے خوشبو ایسے ہی نہیں آئی, کیا مدینے سے صبا آئی کہ پھولوں میں ہے آج کچھ نئی بو, بھینی بھینی پیاری پیاری واہ واہ. کہتے ہیں جو آج بھونی بھینی خوشبو آ رہی ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینے سے ہوا آئی ہے جو ان پھولوں کو ٹچ کر کے گزری ہے. سبحان اللہ. آج میں اور آپ دیکھتے ہیں, جب بھی چاند دیکھتے ہیں چاند کی خوبصورتی میں کھو جاتے ہیں. چاند کی دو صورتیں بڑی خوبصورت ہیں. ایک خوبصورتی ہے جب چاند پہلی رات کا ہو, جس کو کریسنٹ کہتے ہیں, ہلال کہتے ہیں, اور جناب جب چاند پورا ہو تو اسے فل مون کہتے ہیں, 14ویں رات کا چاند کہتے ہیں. مگر میرے رضا کا تخیل دیکھیں کہ جب آپ پہلے دن کے چاند کو دیکھیں نا تو وہ کشکول جیسا لگتا ہے, وہ پیالے جیسا لگتا ہے. پہلی تاریخ کو تنخواہ ملتی ہے نا, پورے مہینے کی سیلری ملتی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا, اے چاند آجا جلدی مدینے اور آقا سے پورے مہینے کی بھیک لے جا, بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا. ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا, جلدی آ کر پورے مہینے کی خیرات لے جا. اچھا, اسی چاند کو اگر الٹا کر دیں, یوں تو کشکول ہے نا, اگر اس کو یوں کر دیں تو پھر کیا بنتا ہے؟ اب تخیل رضا دیکھیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چاند کو اگر یوں دیکھیں نا تو یہ تو ناخن کا کوئی اشارہ لگ رہا ہے, یہ تو ناخن کے شیپ میں بن جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے بوڑھے آسمان, تیرے پاس چاند ہے, اتنا پھول رہا ہے, پہلی رات کا چاند ہے, اپنے اوپر اتنا پھول رہا ہے, اتنا مت پھول, میرا دل بھی میرے آقا کے مبارک پیروں کے ناخن کا شیدائی ہے. اگر امیجینیشن سمجھنے والا کوئی ہو نا تو دیوانہ ہو جائے گا اعلیٰ حضرت کا. یہ نہیں کہا کہ میرے پاس پیارے آقا کے قدموں کے ناخن ہیں, ناخن نہیں ہے, میرا دل اس ناخن کا شیدائی ہے. تو کس بات پہ پھول رہا ہے؟ سنو شعر کیا لکھتے ہیں, فرماتے ہیں دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا, دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا, اتنا بھی مہے نو پہ نہ اے چرخ کوہن پھول. اے بوڑھے آسمان مت پھول پہلے دن کے چاند پر, میرا دل بھی نبی پاک کے پاؤں کے ناخن کا شیدائی ہے. اب پورے دن کا چاند, پورے 14 تاریخ کا جو چاند ہوتا ہے کتنا پیارا, بڑے بڑے شاعروں نے 14ویں کے چاند کو اپنے محبوب سے ملایا, مثالیں دی کہ میرے محبوب کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا ہے. اعلیٰ حضرت کا تخیل دیکھیں, کہتے ہیں اے چاند لگ تو بڑا خوبصورت رہا ہے, مگر آپ نے دیکھا ہوگا 14ویں کے چاند پر داغ نظر آتا ہے, تھوڑا سا ڈیفیکٹ نظر آتا ہے, اگر وہ داغ بھی نہ ہوتا تو اور خوبصورت ہوتا. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چاند تجھ سے ہو گئی غلطی. غلطی یہ ہو گئی کہ تیرے پاس ہی تو گزرے تھے پیارے آقا معراج کی رات, آسمانوں کی سیر پہ گئے تھے نا, نبی پاک آسمانوں پر گئے, تیرے قریب سے تو گزرے تھے. آقا کے قدموں سے لگنے والی خاک اٹھا لیتا, چہرے پہ مل لیتا, تیرے داغ دھل جانے تھے. کیا لکھتے ہیں, ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی, ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی, اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے. اچھا, اب میں اور آپ جب کبھی گاؤں میں جائیں, ویسے مدنی قافلوں میں جایا کرو تو گاؤں میں بھی جانے کو ملتا ہے. اب تو شہر والوں نے تارے دیکھے ہی نہیں ہیں, یہ بچوں نے تو پتہ نہیں کتنا ٹائم ہو گیا سٹارز نہیں دیکھے ہوں گے, لائٹوں میں نظر نہیں آتے. مگر آپ کسی انٹیریئر میں جائیں تو تارے بہت اچھے لگتے ہیں اور بہت سارے نظر آتے ہیں. ہم دیکھیں تو کہتے ہیں دیکھو دیکھو چاند آسمان پر کتنے تارے نظر آ رہے ہیں. مگر جو نبی پاک کے عشق میں گرفتار ہو نا, اسے وہاں بھی آقا کی یاد ستاتی. کہتے پتہ یہ تارے کیوں چمک رہے ہیں, یہ تارے کیوں دمک رہے ہیں؟ کہتے جب نبی پاک معراج کی رات دولہا بنے تھے نا اور غسل کیا تھا تو آقا کے جسم سے جو قطرے ٹپکے تھے وہ تاروں نے سنبھال کر رکھ لیے تھے. وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے,
نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے. سب سے اللہ کی بڑی نعمت، سب سے خوبصورت نعمت کون سی ہے؟ جنت. جنت کیسی ہوگی اور اس کا رنگ و روغن کیسا ہوگا؟ میرے رضا سے پوچھو، عشق دیکھو. جنت کے بارے میں خیال بھی آیا تو کیا خیال آیا؟ کہتے میں بتاتا ہوں، جنت کا جو رنگ و روغن ہے نا، وہ پتہ ہے کیا تھا؟ میرے آقا علیہ السلام کے جب تلوے دھوئے گئے تھے نا معراج کی رات، جسم نہیں، تلووں کا جو دھون بچا تھا نا، اسی کو اللہ کے کرم سے جنت کا رنگ و روغن بنا دیا گیا. بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. جنہوں نے دولا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے. یہ ہے عشق کا لیول. مدینے سے پیار کیسا؟ ارے مدینے سے تو بات بعد میں کریں گے، مدینے کے کتوں سے کیسا پیار ہے. کہتے ہیں رضا مدینے گئے تھے، مدینے کے کتوں کی خدمت کی کہ نہیں کی؟ اچھا کتے نارملی جو سگ ہوتے ہیں گوشت پسند کرتے ہیں نا. کہتے اے رضا مدینے کے تیرے نبی کے شہر کے کتے تھے، ان کو اپنے دل کا ٹکڑا کاٹ کے دیتا نا، گوشت کھلانا تھا تو دل کا پارٹ آف دا ہارٹ کھلاتا، کیا ہو جانا تھا؟ جان چلی جاتی. کوئی بات نہیں، آقا کے گھر کے کتوں کی خدمت کرنی چاہیے تھی. لیول آف عشق دیکھیں. کہتے ہیں پارا اے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. پھر اعلیٰ حضرت ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں، دیکھو یقیناً سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت پر مان تو کرنا ہے، مچلنا تو ہے، مگر رونا بھی ہے، اپنے گناہ بھی یاد رکھنے ہیں، شرمندہ بھی ہونا ہے. کیا عرض کرتے ہیں اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور. ہاں تو کریم ہے، تیری خود در گزر کی ہے. قرآن پر کیسی نظر تھی. کہتے ہیں حضور آئے نہیں ہیں، بلایا گیا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. حضور قرآن نے کہا ہے کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کے در پر آ جاؤ. تو کیا لکھتے ہیں حضور مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. یا رسول اللہ ہم خود نہیں آئے، ہمیں تو قرآن نے آپ کا در دکھایا ہے. سبحان اللہ. پھر عرض کرتے حضور ہم سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. جائیں کہاں پکارے کسے، کس کا منہ تکیں، کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے. کیا خوبصورت انداز سے التجا کرنا سکھاتے ہیں. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. حضور آپ کے ٹکڑوں پہ بڑے ہوئے ہیں، اب کدھر جائیں گے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت کے اشعار سکھاتے ہیں آقا سے عرض کیسے کرنا ہے، محبت کیسے کرنی ہے، دیوانگی اور وارفتگی کیسے ہونی چاہیے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں اب ذرا سوچیں، جو ہمیں سکھا رہے ہیں مدینے کیسے جانا ہے، خود مدینے گئے ہوں گے تو کیا کیفیت ہوگی. جب آپ مدینے گئے تو دل میں تمنا کیا تھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کرنا. خواب میں دیدار کر چکے تھے، تمنا یہ کی کہ اب جاگتی آنکھوں سے دیدار کرنا ہے. روضہ رسول پر حاضر ہوئے اور ساری رات صلاۃ و سلام پڑھتے رہے، درود پڑھتے رہے، عرض کرتے رہے. یاد رکھیے گا عاشقوں کو آزمایا جاتا ہے، ہاں ان کی تڑپ بڑھائی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت ساری رات تڑپتے رہے. جب دیدار نہیں ہوا نا تو اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور کیا کلام لکھا، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، ہر چراغے مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. لکھتے لکھتے پھر مکتے میں وہ عاجزی کی کہ لکھتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. یعنی خود انکساری کر کے عرض کرتے ہیں حضور میری کیا اوقات، میری کیوں سنی جائے گی. اور پھر کیا کرم ہوا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلیٰ حضرت کو سر کی آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے دیدار عطا فرما دیا.